میں ڈال دے، اس کی گرمی اس بدبو کو ختم کر دے گی۔ چمڑوں کو ڈال دے کچھ دیر کے لیے دھوپ میں، اس کی بدبو زائل ہو جائے گی اور بدبو اور فاسد مادوں کو ختم کر دے گا۔ میں قربان جاؤں، آفتاب نبوت جب آئے تو آپ نے بھی روشنی دی، انسان کے اندر سے فاسد مادے ختم کر لیے، حسد ختم، بغض ختم، غیبت ختم، فراڈ ختم، تکبر ختم، اندر کے فاسد مادوں کو ختم کیا کہ فاسد مادے ختم ہو کے صاف ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ اب ایک اور صفت بھی اسی کے ساتھ ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شروع میں اس کی روشنی اور اس کی دھوپ، روشنی جب ہوگی دھوپ ٹھنڈی ہوگی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گی؟ گرم ہوگی۔ صبح کے وقت، اشراق کے وقت ٹھنڈی ہوتی ہے نا دھوپ، پھر آہستہ آہستہ وہ گرم ہوتی جائے گی، دوپہر کے وقت خوب گرم۔ تو ایسے ہی آفتاب نبوت جب آئے تو شروع میں ٹھنڈک تھی، کیا کہا؟ وہ ٹھنڈک کیا تھی؟ یوں فرمایا بارش ہو، مسئلہ ہو، مسجد نہ آ سکتے ہو، گھر میں نماز پڑھ لو۔ لیکن وہی نبی، وہی آفتاب نبوت جب سر کے اوپر آئے، جب گرمی بڑھی تو فرما دیا میرا جی چاہتا ہے، پڑھے لکھے نا، یہ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ میرا جی چاہتا ہے کسی کو نماز پڑھانے کھڑا کروں اور خود جاؤں۔ جو نوجوان بالغ گھروں میں بغیر کسی عذر کے گھروں میں ہیں، مسجد کو نہیں آتے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دے۔ یہ گرمی ہے۔ ایک طرف نے فرمایا لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس وقت ٹھنڈک ہے۔ اور پھر ساتھ کیا کہہ دیا؟ آگے جا، جب گرمی ہوئی تو فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت تو دور کی بات اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ گرمی ہے نبوت کی۔ ہم ایک طرف کو دیکھ لیتے ہیں ٹھنڈک والی کو، گرمی نہیں دیکھتے۔ ہمارا وجود ٹھنڈک اور گرمی تاجی پتہ نہیں کون سے ملک کے سائنسدانوں نے زمین کی تصویر خلاؤں سے لی ہے نا، پتہ نہیں کتنی، تو وہ ایسا بڑی خلا ہے اور اس میں جیسے پوری زمین کیا ہے۔ سیرت کے جلسے میں آپ آئے، انہیں اللہ فرما رہے ہیں آپ پر پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، حساب مجھ پر ہے، میں لوں گا حساب ان سے، آپ صرف ان تک بات پہنچا دیں۔ آج لوگ کہتے ہو جی مولوی کیا کر، مولوی صرف پہنچانے کا مکلف ہے، بس اس سے مالی دا کام پانی لانا، ہر پر مشکام پاوے، مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یار۔ ہمارا کام ہے آ کے دین کی بات آپ تک پہنچائیں گے، جس کی مقدر میں ہوگا قبول کر لے گا، نہیں ہے تو اپنا کام کرے گا۔ توجہ، عبداللہ ابن شقیق رحم اللہ فرماتے وہ آیا اندر، ہمارا کام ہی دعوت دینا ہے، تو ہم نے اس نوجوان کے قریب ہوئے اور سارے اہل دل بیٹھے ہوئے۔ اہل دل پیپسیاں پی کے نہیں، اللہ والوں کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، دل پہ محنت کرنے والے، اپنے دل کو بنا، فیس نہیں، ہارڈ بک بنانے والے۔ کس والے؟ آج پہ فیس بک ہے نا، فیس چڑھ رہا ہے، فیس چھوڑ، ہارڈ بک بنانے والے، جن کے ہارڈ درست ہو جائے ان کا فیس خود درست ہو جاتا ہے۔ جب تک ہارڈ نہیں درست ہوگا فیس درست ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر کہتے ہیں ہم نے اسے دعوت دی اور ہم نے کہا ماشاءاللہ ایسا اللہ نے تجھے وجود دیا اور ایسا خوبصورت ہے اور بڑا ہے اور موٹا ہے اور اتنا بڑا جسم، ہم چھوٹے چھوٹے، ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز بھی چھوٹی سی ہوگی اور اس میں ثواب بھی چھوٹا سا ہوگا، اور تم اتنے بڑے ہو، تم پڑھو گے تمہاری نماز بھی بڑی اور تمہارا ثواب بھی بڑا۔ اس انداز سے جو اسے دعوت دی اور اس کی تعریف کی، تو بعض دفعہ جیسے انسان کا معدہ ٹھیک نہ ہونا تو اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک بھی کھلاؤ تو بدہضمی ہو جاتی ہے، وہ خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ اسی طرح تعریف، اگر معدہ ٹھیک نہیں نا، روح کا معدہ، یہ والا معدہ نہیں، روح والا معدہ ٹھیک نہیں تو وہ تعریف ہضم نہیں ہو سکے۔
جن کا معدہ ٹھیک ہے نا وہ تعریف پر کیا کریں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ جملہ یاد رکھیں گے، دعا یاد رکھیں گے، سمجھ آئی؟ وہ کہیں گے یا اللہ لا تؤاخذنی مما یقولون وجعلنی خیرا مما یقولون، یا اللہ میری پکڑ نہ کرنا، میں نے ان کو نہیں کہا میری تعریفیں کرو، میری پکڑ نہ کرنا، اور مجھے جیسا یہ سمجھ رہے اس سے بہتر بنا دینا۔ تو اس لیے دعائیں آتی ہوں گی، اور یہ موقع محل پہ اب اس کا روح کا معدہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسے بدہضمی نہیں ہوگی تعریف سے۔ اب اس کو بیچارے کا روح کا معدہ ٹھیک نہیں تھا، بدہضمی ہوگی، جوش میں ہو گیا، غصہ میں ہو، میں بھی پیچھے آؤں، میں بھی بڑی چیز ہوں گئی۔ بس اس نے اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا، جس جملے کے لیے یہ میں ساری تمہید باندھی، کیا کہنے لگا؟ تعریف آدم نبی نا، تو پس کے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ مجھے دیکھ کے تو اللہ بھی حیران ہو رہا ہو، نقل کفر کفر نباشت، یہ جملہ منہ سے نکالنا تھا، جسم پگھلنا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی پکڑ یوں فوراً آ جاتی ہے، پگھلنا شروع ہو گیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دجال پگھلے گا، پگھلنا شروع ہو گیا، پگھلنا شروع ہو گیا۔ جب پگھلا، حضرت فرماتے پگھلتے 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 اتنا چھوٹا سا ہو گیا، ہم نے گھر والوں کو اطلاع بھیجی، وہ آئے، ہتھیلی پہ اسے اٹھا کر لیں۔ ہم 2.5 انچ تھے یار، 2.5 انچ میں بھی، آپ یہ گالی نہیں ہے، میڑا بھی نہیں ہے، تانا بھی نہیں ہے، ہم سارے 2.5 انچ تھے، 2.5 انچ کو بھی چھوڑ 2 قطرے تھے۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر۔ ہم کیا تھے؟ قطرہ آب تھے، کپڑے سے لگے کپڑا نجس، بدن سے لگے بدن نجس، کاریگری اس رب نے کی، ہمیں اس جگہ تک پہنچایا، آج اس رب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن کا حکم سنا، ہو جی میں تو ہوتا کون ہے؟ تیری میری حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ جو خالق کے کائنات، اور یاد رکھنا یہ قرآن ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں، یہ بات خاطر جمع رکھنا، یہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں، ہم نہیں تھے، یہ قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھو ناراض نہ ہونا، میرا اپنا ایک انداز ہے، میری گفتگی کبھی وہاں جمع کے پڑھو تو میں پتہ چلے کہ کیسے گفتگو کیا کرتا ہوں۔ یہ ہم نہیں تھے، اللہ کا قرآن تھا، ہم نہیں ہوں گے، اللہ کا قرآن تو پھر ہم کس کے تحت شروع؟ ہم اللہ سے عاجزی سے دعا کریں، یا اللہ اس کی کسی خدمت میں ہم سے کام لے لے، اس کی اشاعت میں ہم سے کام لے لے، اس کی حفاظت میں ہم سے کام لے لے۔ تو نے حفاظت تو کرنی ہے اس کی نا، کرے گا وہ روح اس میں دیکھ، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی کہ نہ کی؟ جب پابندی تھی وہاں سلام کہنے پر بھی پابندی تھی، اور 70 سال تک، لیکن وہاں بھی جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو صرف ایک شہر تاجکستان کے اندر، صرف جب حافظوں کی ایک مجلس بنوائی گئی، ایک جلسہ رکھا گیا کہ چلو حافظ کتنے، تو وہ حافظ وہاں آنے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کیسے حفاظت کی اللہ نے؟ دیکھ لوگوں سے کروائی۔ آج مجھے تجھے یہ قرآن ہاتھوں میں مل رہا ہے، ہم نہ قدرے ہیں، نہ کرو کہیں اللہ ہم سے چھین نہ لے۔ جن قوموں نے اس کی ناقدری کی اللہ نے چھین لیا ان سے۔ وہ اللہ خالق ہے، وہ چاہے تو سکھ کے گھر سے اس کا محافظ پیدا کرتا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ آج بھی جامعانی قبرستان لاہور میں ان کی قبر سے جنت کی مٹی سے جنت کی خوشبو آنے والے لوگ اب بھی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ جنہوں نے وہ سونگی، وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ اللہ نے سکھ گھرانے سے اٹھایا تھا، مفسر قرآن بنا کے رکھا۔ اور ہمیں اس دین کی ضرورت ہے، ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔
قرآن کو ہماری نہ دین اسلام کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی کسی کھاتے میں قبول کر لے، کسی کھاتے میں قبول کر لے۔ اسے چلتے چلتے اسی پہ بات یاد آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بابا بلے شاہ پنجاب پہ آیا تو یہ گلا یاد آ گئی۔ بابا بلے شاہ صاحب ایک زمانہ جانا ہوا وہاں جی قصور میں، پھر وہاں چلے گئے، پھر حاضری دی، پھر وہاں سے واپس آئے تو وہاں ایک مولانا اللہ خوش رکھے اگر سلامت زندہ ہے، وہ مل گئے، تعارف ہوا تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ میں نے کہا یار ان کا دیوان، پھر انہوں نے مجھے وہ دیوان جی بڑا تو موجود نہیں ہے، دکان سے پتہ کیا چھوٹا ایک کتابچہ سا تھا وہ دے دیا، تو اس کا ایک شعر آپ کی نظر کرنے لگا، وہ کتا ہے آپ کی نظر کرتا، پھلا دے تو عطر بنا، پھلا دے تو، یہ تکبر کے ساتھ بڑا میل ہے اس کا، پھلا دے تو عطر بنا، عطراں دے پھر کٹ دریا، عطراں دے پھر کٹ دریا، دریا دے وچ رج کے نا مچھلیاں وانگو تاریاں لا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی، جس دن یہ میں نکل گئی ہم میں سے وہ ہماری کامیابی کا دن ہے، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بات سے بات نکلی، وہ چھوٹا سا ہاتھ پہ اٹھا کے لے گئے، ادھر نبوت جب آئے ابتدا میں روشنی ٹھنڈی تھی، دھوپ ٹھنڈی تھی، جب سر چڑھے تو گرم ہوئی، نبی نے کہا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، مرحبا مرحبا میں رحمت ہوں، اور جب سر پہ آئے تو فرمایا ملحمہ میں نبی ملاحم بھی ہوں، رحمت للعالمین ہے تو نبی ملاحم بھی ہے۔ ملحم کس کو کہتے ہیں؟ کچا گوشت چبانے والا۔ کیا مطلب یہ جو میرے لائے ہوئے اس قرآن کے خلاف آنکھ اٹھائے گا اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا، جو زبان درازی کرے گا اس زبان کو بھیج دیا جائے گا، جو اسے مٹانے کی پلاننگ کرے گا ان کی پلانوں کو فیل کر دیا جائے گا۔ اور پھر سورج کے سامنے ایک معاشرے کی عالم کی چار قسمیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا میری طرف ادھار ہے، آپ اسلوب کلام کو بدل لو۔ ذہب الظلام کما اتی بجمالی، سارے اندھیرے چلے گئے جب میرا تیرا نبی اپنی روشنیاں لے کے آیا۔ ذہب الظلام کما اتی بجمالی، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ بکمالہ۔ سارے آج دنیا کہتی ہے جدید جدید جدید، یاد رکھنا اس قرآن سے زیادہ جدید کوئی نہیں ہے، اس دین اسلام سے زیادہ کوئی جدید نہیں ہے۔ مجھے تجھے سمجھ نہیں آئی اگر میں نے تو نے کافروں والی اینک پڑھ لگا کے قرآن کو دیکھا ہے تو پھر ہم اسے قدیم سمجھیں گے، اور اگر ہم نے جی محمد عربی کی محبت والی اینک، صدیق اکبر والی اینک، تو یہ تمام ادیان کو منسوخ کرنے آیا تھا، اس نے سارے پچھلے ختم کر دیے، اب اس کا دور قیامت تک۔ آج دنیا کہتی ہے اس وقت میرے دل پہ چھرے چل جاتے ہیں، دنیا کہتی ہے میڈیا کا دور ہے، کوئی کہتا ہے سائنس کا دور ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کا دور ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کا دور ہے۔ کوئی فقیر پوچھنا چاہتا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ بصد ادب و احترام پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیے قرآن کا دور کب آئے گا؟ یہ سب کا دور تو آ گیا ہے، یہ قرآن کا دور کب ہوگا؟ ذہب الظلام کما اتی بجمالی، اور میرے نبی سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی تھا نہ ہے نہ اندھا، جب نہیں ہے تو پھر اس حسن و جمال والے کو چھوڑ کر ہم غیروں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں وہ جھک جاتے ہیں۔ اے جس نے محمد عربی کو دیکھ لیا، اے محمد عربی پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھ لیا، کائنات کی کوئی چیز اس کی آنکھوں میں جھکتی۔
ہم کسی اور چیز کو کیوں دیکھیں، ہمیں کوئی اور خوبصورت کیوں لگے؟ شمس الضحیٰ بدر الدجا بکمالہ، وہ اپنے کمالات کے ساتھ آپ صبح کا روشن سورج سراجم منیرہ، یہی بات تھی نا، سراجم منیرہ، اور آپ اندھیروں کو دور کر لینے والے ہیں، کس کے ساتھ؟ اپنے کمالات کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کمالات کے ساتھ۔ وَهُوَ الرَّسُولُ مُبَارَكًا مُتَكَامِلًا، اور وہ رسول اللہ نے مجھے تجھے دیا ہے، مبارک بھی ہے، کامل بھی ہے، آپ سے کامل کوئی نہیں، آپ سے کامل بھی کوئی نہیں، کامیاب بھی کوئی نہیں، اسی لیے کامیاب بھی تھے، کامل بھی تھے۔ فتح القلوب، آپ نے دل فتح کر لیے آ کر، بے سمتی ہی و خصالی، اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ آپ نے دلوں کو فتح کر لیا ہے۔ فتح کیے کہ نہ کیے؟ فتح کر لیے۔ میرا تیرا دل فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کیوں اس کے لائے ہوئے دین کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار؟ زبانی جمع خرچ ضرور ہے، ماننے کے لیے ہو گئے نا، جانتے تو ہیں، ماننے کے لیے ہم تیار۔ اگر تاری تو عشق مصطفیٰ رہا، منڈا کے گورایا والو، اگر میں اور تو محمد عربی سے عشق رکھتے، دعویٰ ہے سب کا عشق ہے، صاحب کا عشق کا دعویٰ ہے، تو پھر بتانا نظر کن حال قرآن خدا را، پھر اللہ کا واسطہ اس قرآن کی طرف نگاہ کر لے۔ آپ کہیں گے کہ رکھا ہوا ہے گھر میں، رکھا ہوا ہے، سنبھال کر، گلاب بھی بڑا عمدہ چڑھایا ہے، میں روز چونتا بھی ہوں، روز کھول کے دیکھتا بھی ہوں، جی گھر سے نکلنا ہو تو گھر کی مستورات یا بڑا سر پہ بھی رکھ لیتے ہیں، کرتے ہیں، اور کیا کریں قرآن کے ساتھ؟ یاد رکھنا، کافر کو میری تیری نماز سے کوئی تکلیف نہیں، نماز سے، امریکے کو، کافروں کو، انگریزوں کو ہماری نمازوں سے کوئی تکلیف، روزوں سے بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں دن میں، دن رات میں 5 پڑھتے ہو 10 پڑھا کرو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر اس کو ہماری نماز سے تکلیف ہوتی تو امریکہ میں گرجے کبھی مسجدیں نہ بنتے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا جملہ کہہ گیا؟ برطانیہ میں بہت سارے گرجے مسجد نہ بنتے اگر انہیں ہماری نماز سے تکلیف ہوتی۔ نماز سے نہیں ہے، روزے سے بھی نہیں ہے۔ آپ کو میرے حال میں ضلع میں شہروں کے لوگ زیادہ پتہ ہوگا، میں تذکیر کے لیے کہہ دیتا ہوں، وائٹ ہاؤس مسلمانوں کو رمضان میں ایک افطاری دیتا ہے، امریکہ کا وائٹ ہاؤس ایک افطاری مسلمانوں کو دیتا ہے، اسے ہمارے روزے سے بھی تکلیف، میرے تیرے وظیفے سے بھی تکلیف نہیں ہے۔ پڑھ تم 100 والی تصویر رکھی ہوئی 1000 والی رکھ، ماں سارا دن ماں، اسے تکلیف کس سے؟ کہا تو نمازیں بھی پڑھ، روزے بھی رکھ، میں انکار نہیں کر رہا، آخر میں میری تشکیل ہی نمازوں کی ہوتی ہے، صرف مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسے تکلیف نظام سے ہے، کہتے ہیں نماز